بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کردہ چیزوں میں بعض کو بعض پر فوقیت بخشی ہے۔ جیسے رات ساری برابر نہیں، رات کا آخری حصہ باقی رات پر فضیلت کی اعتبار سے زیادہ برکت والا ہے، یعنی سحری کے وقت اللہ تعالیٰ خاص طور پر دعائیں سنتے ہیں۔ اسی طرح دن کے اول حصے میں اللہ پاک نے فضیلت رکھی ہے، یعنی صبح سویرے۔ اسی طرح ہفتے کے دنوں میں جمعے کے دن کو فضیلت بخشی، سال کے مہینوں میں رمضان کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح جگہوں کے اعتبار سے اللہ پاک نے مکہ مکرمہ کو خاص طور پر چن لیا۔ اس کے علاوہ پیغمبروں پر بعض کو فضیلت بخشی۔ اسی طرح اللہ پاک نے بعض اعمال کو بعض پر فضیلت بخشی ہے، اور اسی طرح قرآن مجید کی بعض آیات کو بعض آیات پر فضیلت بخشی ہے۔ قرآن کریم اللہ پاک کا کلام ہے، لیکن بعض حصہ دوسرے حصے سے زیادہ برکت والا ہے۔ بالکل اسی طرح 6 کلموں میں تیسرا کلمہ بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا ہے۔ تیسرے کلمے کی فضیلت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تیسرا کلمہ تمجید کے معنی بزرگی کے ہیں۔ ناظرین، پہلے آپ تیسرا کلمہ اور اس کا ترجمہ سن لیں، پھر آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ تیسرا کلمہ عرش سے فرش تک کیسے آیا اور اس کی تخلیق کیسے ہوئی۔ تیسرے کلمے کی فضیلت، برکت اور عظمت باقی 6 کلموں سے زیادہ کیوں ہے؟ پہلے ایک بار تیسرے کلمے کے الفاظ کو غور سے پڑھ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ پاک ہے اور سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے ہی لیے ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی توفیق اللہ کی طرف سے ہے، جو سب سے بلند عظمت والا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ذہنی، نفسیاتی اور معاشرتی مسائل کے شکار ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب لاؤ، توبہ اور استغفار کی طرف راغب کرو۔ اس سلسلے میں استغفار کی کثرت اور تیسرے کلمے کا ورد ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا کلمہ کیا ہے؟ اس کی برکات ملاحظہ فرمائیے۔ تیسرا کلمہ دعاؤں اور وظائف کا مجموعہ ہے۔ نمبر 1 سبحان اللہ، نمبر 2 الحمد للہ، نمبر 3 اللہ اکبر۔ یہ تینوں وہ کلمات ہیں جن کو تسبیح فاطمی بھی کہا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ وظیفہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا تو اس وقت یہ کرم بھی فرمایا کہ اس کے بدلے میں اللہ تعالی غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تیسرے کلمے میں کلمہ طیبہ کا جز بھی شامل ہے، لا الہ الا اللہ، اور پھر آخر میں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ کی تسبیح حمدی کبریائی کے ساتھ اس کے معبود برحق ہونے پر اور ہر تقدیر پر قادر ہونے کا اعتراف اور اقرار بھی اس میں موجود ہے۔ علماء کرام اور مفسرین نے تیسرے کلمے کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عرش بنایا اور فرشتوں کو اسے اٹھانے کا حکم دیا تو فرشتوں کو عرش بہت وزنی محسوس ہوا۔ اس وقت فرشتوں کو سبحان اللہ پڑھنے کا کہا گیا، چنانچہ جب فرشتوں نے سبحان اللہ کا ورد شروع کیا تو اس کو پڑھتے ہی عرش اٹھانا آسان ہو گیا۔ فرشتے برابر اس کلمے کو پڑھتے رہے یہاں تک کہ حضرت آدم علیہ السلام وجود میں آئے اور ان کو چھینک آئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو الحمدللہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد جواب میں اللہ نے فرمایا یرحمک اللہ۔ جب فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ کلمہ
الحمدللہ سنا تو سبحان اللہ کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھنے لگے۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ بت پرستی کے خلاف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کریں۔ فرشتوں نے جب حضرت نوح علیہ السلام سے سنا تو اس کو بھی ملا کر پڑھنا شروع کر دیا۔ اب فرشتوں کے پاس 3 کلمات تھے، سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ۔ فرشتے ان کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ملا۔ تعمیل کرنے لگے تو جنت سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دمبا لا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس کو قربان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے خوشی سے نکلا اللہ اکبر۔ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اللہ اکبر سنا تو اس کو بھی ملا لیا۔ پھر یوں پڑھنے لگے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب فرشتے ان 4 کلمات کی تسبیح کرتے رہے۔ وقت گزرتا گیا۔ پھر جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا میں بھیجا گیا تو کیسے یہ کلمہ مکمل ہوا؟ اب یہاں توجہ فرمائیے کہ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تیسرے کلمے کے پہلے واقعات کے بارے میں بیان کیا اور بتایا کہ کیسے کیسے فرشتے ان 4 کلمات کو جمع کر کے ان کی تسبیح کرتے رہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 4 کلمات کی تسبیح کو سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اظہار تعجب کے لیے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب فرشتوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ آخری حصہ سنا تو اس حصے کو بھی ملا کر تیسرا کلمہ تمجید کی صورت میں ان کلمات کی تسبیح کرنے لگے جو جاری اور ساری ہے۔ جس طرح تیسرا کلمہ مکمل ہوا، اگر آپ تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں تو اس کے بہت سی فوائد آئے ہیں۔ جمع الفوائد لکھتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں جو احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شخص کر سکتا ہے، کیونکہ سبحان اللہ پڑھنے کا ثواب احد سے زیادہ ہے، الحمدللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، لا الہ الا اللہ کا ثواب احد سے زیادہ ہے، اللہ اکبر کا ثواب بھی احد سے زیادہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک اور پھر اولیاء صالحین و کاملین کے عمل سے ثابت ہوا کہ اس کلمے میں کوئی انمول خزانہ ضرور چھپا ہوا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس میں موجود کلمات کو احد جیسے بلند مرتبہ پہاڑ سے بھی زیادہ بابرکت قرار دیا۔ بزرگان دین اس کی بہت سی فضائل لکھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ساری کائنات سے کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، مجھے یہ زیادہ پسند ہے کہ میں یہ کہوں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اللہ پاک ہے اور تمام تعریفات اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، اور اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن ابی اوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں قرآن سیکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، لہٰذا آپ مجھے وہ کلمات سکھائیے جو میرے لیے اس کے قائم مقام ہو جائیں۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ تو کہا کر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یعنی اللہ پاک ہے، اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اور قدرت و طاقت
صرف اللہ عظیم و برتر کی مشیت سے ہی ہے۔ اس نے عرض کیا کہ یہ کلمات ہم تو میرے رب کے لیے ہو گئے، تو میرے لیے کیا ہے؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کہا کر، اللہ ارحمنی وغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی، اے اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور مجھے بخش دے اور مجھے ہدایت دے، مجھے رزق سے نواز اور عافیت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی اور تیسرے کلمے کا زیادہ سے زیادہ ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ میں لگی بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجیے۔ شکریہ۔